السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ یہ بات ہے 1984 کی، شاید، ہاں 1984 کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست، اب اس زمانے میں جب آپ 14-15 سال کے ہوتے ہیں تو دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دوست کے گھر، اس کے گھر جیسا دوست ہوتا ہے اپنے گھر میں ویسے آپ بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت کلوز ہوتے ہیں آپ۔ تو آپ ان کے سارے رشتہ داروں کے ہاں شادیوں میں جانا، اور سارے رشتہ داروں سے وہی آپ کا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی خالہ آئیں برمنگھم سے۔ اچھا، ہم نے اس وقت تک کوئی ایسا جاننے والا رشتہ دار نہیں دیکھا تھا جو رہتا ہی باہر ہو، کہیں ملک، کسی باہر ملک میں، کینیڈا یا امریکہ۔ یعنی ہم نے ایسے تو دیکھے تھے جو گئے پڑھنے اور واپس آ گئے، لیکن ایسا نہیں دیکھا تھا جو رہتا ہی وہاں ہو۔ ان کی شادی ہوئی تھی 1972 میں، اور وہ پھر ظاہر آئی ہوں گی بیچ میں کبھی، ہم 84 میں ان سے ملے۔ وہ آئیں پاکستان، ان کے 2 بچے تھے جو ہمارے ہی برابر تھے، تو خیر یا 1 آدھ سال 2 سال چھوٹے تھے۔ تو پھر اب وہ مرکز نگاہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، جو پتہ چلتا ہے یار ایک تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، پھر برمنگھم میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس وقت پہلی بار لندن کے علاوہ کسی شہر کا نام پتا تھا کہ اچھا برمنگھم بھی کوئی شہر ہے۔ تو انہوں نے پھر ظاہر ہے وہاں کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں پاکستانی کمیونٹی ایسے رہتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چیزیں بتاتی تھیں وہ۔ تو کھانے پہ تو کبھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے، کوئی آ گیا تو کوئی وہاں کا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے 2 عجیب و غریب باتیں کی، اور وہ اتنی عجیب تھیں ہمارے لیے اس وقت 1984 میں، کہ ہمیں لگا کہ یہ شاید جھوٹ بول رہی ہیں، یا یہ ہمیں مروب کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے آپ، یعنی آپ ایک پسماندہ یا کم ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوں تو آپ کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اتنا زیادہ دنیا کا پتہ نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہوا نہیں تھا، تصویریں اکا دکا کوئی مل جاتی تھی کہیں پہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ٹیکسی اگر چاہیے ہو تو آپ فون کرتے ہیں اور ٹیکسی گھر پہ آ جاتی ہے۔ یہ سن کے ہم لوگ مطلب بھونچکے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب ہمیں تو ٹیکسی، کوئی مہمان آیا ہوا تو بھیجنا پڑتا ہے، روڈ تک جاؤ، وہاں سے ٹیکسی والے کو بہلا پھسلا کے لے گا، وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ٹیکسی والا راضی ہو جائے آنے کے اوپر، تو وہ اور اپنی مرضی کے پیسے، اور اس زمانے میں میٹر بھی ہوتے تھے وہ گھمانے والے کڑچ کڑچ کر کے۔ تو ہمیں لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں، ہماری عقل نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے فون کریں اور جو ہے وہ ٹیکسی گھر پہ آ جائے۔ تو ٹیکسی میں کیسے فون ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی کال سینٹر ٹائپ جگہ ہوگی، کوئی دفتر ہوگا جہاں پہ کال جاتی ہوگی، پھر وہاں پہ ٹیکسی والے بیٹھے ہوتے ہوں گے، کوئی اڈا ٹائپ جگہ ہوگی، پھر وہاں سے ہوتا ہے جاؤ فلانی جگہ پہ جا کے ناظم آباد 4 نمبر میں اس گھر میں جہاز والی کوٹھی کے سامنے جا کے جو گھر ہے وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو گوگل میپ کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اب سوچیں آپ انٹرنیٹ، گوگل میپ نہ ہو، ایپ نہ ہو کسی کیب کی، اور پھر یہ بات کوئی کرے تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ اگر آپ کو بینک سے پیسے نکالنے ہو تو ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ مشین میں ڈالتے ہیں، اور اس میں آپ اپنا وہ ڈالتے ہیں کوڈ، اور پھر وہ پوچھتا ہے کتنے پیسے، اور پھر آپ اس کو میں پیسے ڈال دیتے ہیں اور پیسے نکل آتے ہیں۔ وہ اے ٹی ایم کی بات کری تھی۔ اس وقت ہم نے کوئی اے ٹی ایم دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کوئی تصور تھا کہ ایسی بھی کوئی مشین ہوگی جس میں سے پیسے نکلتے ہوں گے۔ تو ہم اس میں، ظاہر ہے ہم نے اتنی ایج نہیں تھی، ہم نے سوالات شروع کر دیے۔ تو اس مشین میں پیسے بنتے ہیں کیا؟ مطلب وہ مشین چھاپتی ہے پیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں پیسے بھرتے ہیں۔ ہم نے کہا پیسے کون بھرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بینک میں لگی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بینک میں اندر لگی ہوتی ہے؟ تو جب بینک بند ہوتا ہے پھر کیا؟ اس زمانے میں 1 بجے، یاد رہے 1 بجے بینک بند ہو جاتا تھا، 5 بجے تک بینک نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم نے کہا بینک بند ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ باہر والی سائڈ پہ لگی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا باہر والی سائڈ پہ لگی ہے تو کوئی مشین میں سے کوئی اور پیسے کیوں نہیں نکال لیتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کوئی اور نکال ہی نہیں سکتا، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس میں کھلتی نہیں ہے وہ مشین، تو جو کارڈ ڈالے گا، جس کا اکاؤنٹ ہوگا وہی نکال سکتا ہے۔ ہم نے کہا ہیں؟ اچھا، یہ ایک ہیں جو تھا نا، وہ اتنا کوئی حیرت انگیز اور اتنا کوئی شدید تھا کہ ہمیں لگا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے مشین ایجاد کرنے کا سوچا ہوگا خود، اور ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، شاید کبھی آگے چل کے آ جائے۔ ریسنٹلی میری پرسوں میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو لندن میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ یہ بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ اگر اب کوئی اسلام آباد میں کوئی بھی ایسی کیوٹک سچویشن ہوئی یا موب سچویشن ہوئی جس میں لوگ جمع ہوئے مظاہرہ کرنے یا دھرنا دینے یا کوئی بھی اور ایسی حرکت کرنے جو اسلام آباد یا وفاق کے لیے قابل قبول نہ ہو، تو یہ انہوں نے وہ ڈرون منگوا لیے جن سے آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا جائے گا۔
تو ایسی کوئی خبر آئی تھی کچھ دن پہلے آئی تھی. ظاہر اب اتنی خبریں پاکستان میں آتی رہتی ہیں اوپر تلے کے وہ اس طرح کی خبریں پھر پیچھے ہو جاتی ہیں اور آپ کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی ایک اس طرح کی کوئی خبر دیکھی تھی اور کسی پولیٹیکل ولاگر نے جو کہ پولیٹیکل شوز کرتے ہیں یوٹیوب پہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ یار یہ دیکھیں نا اور افسوسناک انداز میں کیا تھا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہنا کہ یار یہ لوگ انوینشنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کوئی پولیٹیکل بات کریں گے تو کہنے لگے کہ یار انوینشن دیکھو یار لندن میں پتہ ہے ڈرون کس لیے یوز ہوتا ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں بلڈ کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے میڈیسن پہنچانے کے لیے ہوتا ہے جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں اگر ایک ہاسپٹل سے کسی دوسری جگہ پہنچانی ہے یا کوئی میڈیکل اسٹور کی سروس ہے اور ان کو دوا پہنچانی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹریفک میں اتنا ٹائم لگ جائے گا تو ہم ڈرون سے بھیج دیتے ہیں. تو وہ ڈرون سے دوائیں بھیجتے ہیں وہ ڈرون سے بلڈ بھیجتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو آپریشن ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے تو فوری طور پہ اگر رائڈر جائے گا کیب جائے گی یا بائک پہ بھی کوئی جائے گا تو بھی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ پی کارز ہیں رش ہے لندن میں بہت. لندن ایک بڑا شہر ہے پاپولیٹڈ شہر ہے. ہو سکتا ہے ٹریفک بھی جام ہوتا ہو وہاں پہ مجھے نہیں پتا. تو وہ اس وقت کو بچانے کے لیے شاید نہیں بھی ہوتا تو انہیں لگتا ہے کہ پھر بھی ایک ظاہر سرٹن ٹائم تو ریکوائرڈ ہوگا ایک بائک کو 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرنے کے لیے ایک گاڑی کو 10 کلومیٹر جانے کے لیے چاہے ٹریفک نہ ہو تب بھی ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم ڈرون سے بھیج دیں گے. انہوں نے کہا یہ لوگ اس انوینشن کے ساتھ کیسا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس انوینشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ کہ ہم انگریز سے انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے بولنا سیکھ لیتے ہیں ایکسنٹ بنانا سیکھ لیتے ہیں یار دس از مائی برٹش ایکسنٹ جو بھی اسٹائل ہوتا ہے وہ ہم بنانا سیکھ لیتے ہیں اس سے تمیز نہیں سیکھتے. میری ایک کزن ہے وہ شادی ہو کے دبئی گئی تھی اس کے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی لندن میں تو پھر وہ ظاہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا وہ جاتا تھا جاب پہ تو یہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی بور ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا اپنے ایک دو اور لوگوں سے اور اچھا بچی اس کی اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو وہ پش چیئر میں پریم میں ڈال کے اس کو لے جانا پڑتا تھا اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال کی ہوگی بچی اس کی. تو انہوں نے کہا تم کہیں پہ بھی چلے جائے کرو ٹرین پکڑو بس پکڑو ٹیوب جس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ریلوے وہ پکڑو اور چلی جاؤ اور گھومو پھرو اس میں کیا مسئلہ ہے لندن میں تو ایسا کیوں بیٹھ رہی ہو گھر میں اگر تمہاری جاب نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو شاپنگ پہ جاؤ گھومو دیکھو. تو اس کو کیونکہ نیا شہر تھا اس کے لیے تو اس کو تھوڑا عجیب لگا. تو عجیب لگا تو مگر پھر اس نے ہمت کی ظاہر ہے کتنے دن گھر میں بیٹھے بور ہو اس کے ہسبینڈ نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے تم جایا کرو اور یہ روٹ ہے دیکھ لو میپ ہے اور یہ گوگل شوگل کر لو کہاں سے کہاں بس ملے گی کہاں سے کہاں ٹرین ملے گی کدھر جانا کدھر سے آنا ہے. تو وہ گئی تو وہاں پہ کیونکہ انڈر گراؤنڈ ریلوے ہوتی ہے تو آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے سرفیس سے یعنی جو بھی سڑک یا فٹ پاتھ ہے وہاں سے نیچے راستہ جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ لفٹس ہوتی ہیں ایسکلیٹرز ہوتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ظاہر سیڑھیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو کچھ جگہوں پہ لفٹ نہیں ہوتی یا ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں سے آپ پش چیئر کو جس پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو لے جا سکے. تو اس نے کہا کہ میں صرف رکتی تھی کہ ایک جگہ پہ میں کھڑی ہوئی ہوں رک کے کہ اب میں کیسے نیچے اتروں تو اتنے میں 2-3 لوگ آ جاتے تھے اور اس کو اٹھا کے نیچے رکھتے تھے اور بغیر ویٹ کیے کہ میں تھینک یو کہوں یا شکر گزار ایکسپریشن ان کو دوں وہ چلے جاتے تھے. تو یہ نارمل بیہیویئر ہے وہاں پہ جنرلی. یہ نہیں سیکھتے ہم وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں اپنے بچے بڑے کرتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو یہ والی تمیز نہیں سکھاتے بدتمیزی اپنی پوری کرتے ہیں ہم وہاں پہ بھی. اور یہاں آنے کے بعد تو کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارا دھڑلہ ہے یہاں پہ ہر چیز ہم دھڑلے سے کرتے ہیں کسی چیز میں ہم شرماتے نہیں ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جتنی بدتمیزی کر سکتے ہو وہ کرو. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب جو کہ بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے جوتے بھی بہت مہنگے تھے ہاتھ پہ گھڑی بہت مہنگی باندھی ہوئی تھی. یہ عصر کی نماز پڑھ کے اسلام آباد کی کسی مسجد سے جو کہ آفس کے پاس تھی وہاں سے باہر کی طرف آ رہے تھے تو صحن میں ایک پوائنٹ وہ آ جاتا ہے جہاں پہ چاہے کوئی منڈیر نہ بنی ہوئی ہو اور کوئی ایسا ویژول ایسا اسٹاپر نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ یہاں تک چپل یہاں تک چپل لا سکتے ہیں اس سے آگے چپل لے جانا منع ہے. جیسا کہ ہر عبادت گاہ میں ہوتا ہے مسجد میں بھی ایسی ہوتا ہے. تو وہ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ساری چپلوں کی رکے ہوئے تھے ساری چپل وہاں سے وہ ان چپلوں پہ چلتے ہوئے اپنے جوتوں سمیت اس جگہ آ گئے جہاں نماز پڑھتے ہیں اور ان سے کہنے لگے وہ واش روم کہاں پر ہوگا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے مہنگے آدمی تھے دنیا بھر کا ایکسپوجر ہوگا. انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا وہاں پہ چپل ہے وہاں اتارنے. اچھا وہاں پہ حیران بھی ہو گئے. یعنی آپ نے ایکسپوجر گرومنگ کامن سینس ایتھکس سویلین ایتھکس سیوک ایتھکس بیسیکلی
کہ شہر میں رہنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. آپ نے کچھ نہیں سیکھا، گوروں سے تو کچھ نہیں سیکھا، خود سیکھ لیتے، کہیں اور سے سیکھ لیتے، دنیا میں اور ملکوں میں گئے ہوں گے. تمیز سیکھنا زیادہ ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے. اللہ حافظ.